زہرا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حسینی سوگواروں، اب کی یہ مجلس رات کی مجلس سے بالکل مختلف ہوتی ہے اور اب کی مجلس سے آنے والی رات کی مجلس بالکل الگ ہوتی ہے۔ جب ہم شب عاشور کی مجلس پڑھتے ہیں تو قیام حسینی میں حسینی پیاسے موجود رہتے ہیں، اور اب کی گھڑی میں جو مجلس ہم پڑھتے ہیں تب زینب کے خیموں میں ایک ایک شہید کی لاش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ صبح سے لے کے اب تک یہ آپ کے امام کو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے ہوئے ہو گئی، ایک حسین اور اتنی لاشیں، رونے والی بیویاں اور اتنے جوانوں کی میتیں، سیدہ کے اسی بھرے ہوئے گھر کی تاراجی کا پرسا، ہم رسول کے غلام، آل رسول کے خادم در معصومہ پر بیٹھ کر پرسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ معصومہ کے لیے وہ کون سے جملے ادا کروں جس سے سیدہ کے 72 زخموں کا مرہم مہیا ہو سکے۔ ایک بات میں یاد دلا دوں، حسینی عزاداروں، آل رسول کے سوگواروں، جب مصیبت آل رسول سننا تو رونے میں بخل نہ کرنا، نہ یہ دیکھنا کہ ہمارا فیشن ہے یا نہیں، نہ یہ سوچنا کہ یہ غیر ملک ہے یا نہیں، اس لیے کہ جو سوگوار ہوتے ہیں وہ ظرف مکان و ظرف زمان کے پابند نہیں ہوتے، جن پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ رونے میں کہیں بخل نہیں کرتے، اور میں رونے کے لیے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ گریہ ہے جو آپ کی معصومہ کے زخموں کا واحد مرہم ہے۔ سیدہ نے آپ سے کسی چیز کے لیے کچھ نہ مانگا،
مگر مانگے ہیں تو آنسو مانگے ہیں، اور یہ وہ گریا ہے، یہ وہ آنسو ہے کہ جس کو ہر امام نے آپ سے یہی چیز مانگی ہے کہ رونا تو اس طرح رونا جیسے اپنے گھر کے جنازوں پر ماتم کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، مجلس بپا ہو رہی ہے، مجلس کے دوران خطیب منبر پر ہے، صادق آل محمد کائنات کا امام نیچے بیٹھا ہوا ہے، مقدرات عصمت آل رسول پس پردہ ہیں، خطیب منبر پر گیا ہے، واقعات کربلا بیان کرنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ امام کی نظر اپنے ایک صحابی دوست کے اوپر جا کے پڑی، ابو بصیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر کیا میرے جد کی مصیبتیں تجھے رلانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ابو بصیر نے رومال آنکھوں سے ہٹا دیا، فرزند رسول ہم سوگوار ہیں، دیکھیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک جملہ کہا امام نے، ہاں ابو بصیر تم ہمارے جد کی مصیبتوں پہ رو تو رہے ہو مگر اس طرح رو جیسے کوئی ماں روتی ہے اس بیٹے کے لیے کہ جس کی آغوش میں اس کا لال ذبح کر دیا گیا ہو۔ اس لیے عزاداروں میں کہتا ہوں جب مصیبت آل رسول سنو تو آنسوؤں کو گھٹوا نہ لینا، دل میں اس غم کو چھپا نہ لینا، اس لیے کہ یہ واحد مصیبت ہے، یہ واحد مصیبت ہے کہ جو سیدہ اپنی مصیبتوں کو بھول جاتی ہے۔ وہ دن وہ گھڑی آپ کو یاد ہوگی کہ جب رسول اپنے سامنے اپنی پارہ جگر جناب سیدہ کو بٹھا کر، علی مرتضیٰ ہیں، حسن مشتبہ ہیں، حسین ہیں، نبی کا گھر ہے، نبی کا چھوٹا سا حجرہ اور اس میں پنجتن پاک 5 کے علاوہ کوئی چھٹا نہیں ہے، دروازے بند ہیں اور یہ آسمان کے نوری زمین پہ بیٹھے ہوئے سب رو رہے ہیں۔ جناب سرکار دو عالم نے جناب معصومہ کو اطلاع دی ہے کہ میرا لال حسین کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ تو جس وقت جناب معصومہ نے یہ سنا کہ میرا لال مارا جائے گا تو ایک عجیب بات پوچھی، بابا میں یہ کون ہوں کہنے والی کہ میرا لال کیوں مارا جائے گا؟ جو مرضی خدا کی ہو، جو مرضی اس کے رسول کی ہو، جو مرضی اس کے امام کی ہو، میں تو آپ سے صرف ایک سوال کرتی ہوں بابا کہ جب میرا لال کربلا میں اکیلا ہوگا، جب میرا جگر کا ٹکڑا کربلا میں تنہا ہوگا تو کیا آپ ہوں گے جو میرے حسین کے غم میں مصیبتوں میں شریک ہو؟ رسول نے کہا بیٹی افسوس کہ اس گھڑی میں نہ ہو سکوں گا۔ کہا بابا آپ نہ ہوں گے تو کیا میرا لال جب کربلا میں اکیلا ہو کے حل من ناصرین کی انصرنا کی آواز بلند کرے گا تو علی ہوں گے جو اپنے بیٹے کی نصرت کے لیے آگے جائے؟ کہا نہیں جانے پدر، علی بھی نہ ہوں گے جو اپنے لال کی مدد کرے۔ اب سیدہ کچھ پریشان سی ہوئی، بابا یہ بتائیے میرا لال جب مدد کے لیے پکارے گا تو حسن ہوگا جو اپنے ماں کی مدد کرے؟ کہا نہیں بیٹی حسن بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ گئے سیدہ زمین پہ گر پڑی۔ سیدہ کو غش آیا ہے تو رسول نے پانی منگوایا، معصومہ کے چہرے پہ چھڑکا، سیدہ چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھی، بابا یہ بتائیے جب میرا لال کربلا میں اکیلا ہوگا تو روئے گا کون؟ ایک عجیب تمنا تھی کہ میرے لال کو کوئی رونے والا ہو، میرے لال کا کوئی غم گسار ہو، میرے لال کا کوئی ماتم کرنے والا ہو۔ تو نبی نے یہ وعدہ کیا تھا جانے پیدر یہ رسالت کا وعدہ ہے، معبود کے آخری رسول کا وعدہ ہے بیٹی کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا،
جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے ضعیفوں پر روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گے۔ اور رسول کا وہ وعدہ سننے کے بعد جب میں اپنے ان چاہنے والوں کے مجمع کو دیکھتا ہوں تو اب میں جناب سیدہ کی روح پاک سے کہوں بی بی تیرے باپ کا وعدہ کتنا سچ تھا۔ دیکھ آج یہ لندن کی سرزمین پر کتنے چاہنے والے رات سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو تم نے حق ادا کیا، مولا کا ماتم کیا۔ میری آواز اگر میری بہنیں سن رہی ہوں گی تو وہ بھی آپ یاد رکھے کہ انہوں نے سیدہ کو پرسہ دینے کی کوشش کی ہے، مگر بیویوں جہاں تم بیٹھی ہو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ رات بھر تم ہی نے مولا کا ماتم کیا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ شب بھر تم نے ہی عزاداری کی ہے۔ ارے جہاں تم حسین کا ماتم کر رہی ہو وہاں کوئی ماں بھی آئی ہوگی جس نے ساری رات اپنے لال کا ماتم کیا، اور جہاں میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بیٹھی ہیں وہاں کوئی 4 برس کی یتیمہ بھی آئی ہوگی جو رونے والوں کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہوگی کہ میری بہنوں آج تم میرے باپ کا ماتم کر رہی ہو۔ ارے کل جب کربلا میں اپنے باپ کا ماتم کرتی تھی تو میرے رخساروں پہ تماچے مارے جاتے۔ عزاداران امام مظلوم، ہمارے ہند پاک میں کتنی وہ روایتیں مشہور ہیں، کتنی وہ خواب مشہور ہیں، کتنے وہ معجزات مشہور ہیں کہ رونے والوں نے جب معصومہ کو خواب میں دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ کتنے وہ واقعات موجود ہیں، خود میں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ مومنین و مومنات کو کہتے سنا کہ ہمیں معصومہ کی زیارت ہوئی، مگر جس سے بھی پوچھا صرف ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ ہم نے معصومہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو گویا سیدہ کے آنسو کبھی تھمے نہیں، اور ہم واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ضعیفہ بیوہ عورت تھی جو ذکر حسین کرتی تھی، ایک بیٹی عزادار بیٹی خود بھی عزادار و سوگوار ہوتی۔ ادھر ایام عزاءت محرم کا چاند دیکھا، فرش عزا بچھا دیا، بوڑھی عورت تھی مگر جوان بیٹی ماں کا ساتھ دیتی، دل بھر کے دونوں عزاداری کرتی، بیوہ تھی یہ یتیم بیٹی بڑی ہوئی، شادی ہو گئی، بیٹی اپنے گھر چلی گئی۔ اب جو محرم کا چاند دیکھا بیوہ ایک مرتبہ عزائے خانہ امام میں آئی، مولا جو عزاداری کرتی تھی وہ بیٹی اپنے گھر چلی گئی، کیا اب عزادار کوئی نہیں ہوگا میرے گھر میں؟ اے مولا میں ایک بوڑھی عورت کس طرح عزاداری کروں گی؟ بس یہ کہہ کہ عزا خانے میں بیٹھ کے رونے لگی، شہزادے کیا کنیز کے گھر اس سال لاؤ گے؟ ابھی یہ کہہ رہی تھی دفتر کسی نے دروازے پہ زنجیر ہکلائی، دق الباب کیا، یہ ضعیفہ آگے بڑھی، نابینا تھی، نظر کچھ نہ آتا تھا، دروازہ کھولا، کون ہے جو میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ ایک آواز آئی، یہ بی بی میں مسافرہ ہوں، سفر میں ہوں، تیرے گھر میں آنا چاہتی ہوں، کیا مہمان رکھ سکے گی؟ اس ضعیفہ نے کہا کیوں نہ رکھوں گی، اس لیے کہ یہ تو مہینہ ہی مہمانوں کو بلانے کا، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں میری عزاداری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ میری کوئی بیٹی نہیں۔ آنے والی نے کہا میں بھی عزادار ہوں، میں بھی عزادار ہوں۔ اب ایک مرتبہ ضعیفہ نے علم استادہ کیے، حسین کی زری سجائی، دونوں نے جی بھر کے ماتم کیا، مگر یہ ضعیفہ نابینا تھی، دیکھ تو نہ سکتی تھی، مگر محسوس کیا کہ یہ بی بی کبھی بھی آرام نہیں کرتی، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، رات دن ایک ہی آواز آتی ہے، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ ارے ایسی رونق کبھی نہ آئی تھی، معلوم ہوتا ہے ہر وقت روشنی، ہر وقت خوشبو ہی خوشبو بسی ہے۔ محرم تمام ہوا،
11ویں محرم کو اس بیوی نے کہا تیرا احسان ہوا کہ تیرے گھر میں ہم ٹھہرے، اب ہم جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ ایک کمرے میں گئی، کچھ پوٹلی میں لے کے آئی، کہا بی بی میں بیوہ ہوں، ران ہوں، لاوارث ہوں، میں کوئی تمہاری خدمت نہیں کر سکتی کہ تم نے عزائے حسین میں میرا ساتھ بٹایا ہے، مگر ہر روز میں نے اپنے حصے کا تبرک جمع کر کر کے رکھا ہے۔ اے بی بی یہ تمہاری نظر کر رہی ہوں، اسے قبول کر لو۔ بس معلوم ہوا کہ ہاں وہ نظر لے تو لی، مگر ایک جملہ سنا، حسین دیکھ تیری ماں کو تیرے رونے کا صلہ مل گیا۔ دارو دل چاہتا ہے کہ آج جی بھر کے معصومہ کو پرسہ دے لوں، میں کس کو پرسہ دوں سوائے معصومہ کے، جس کا گھر تاراج ہو گیا اس کو پرسہ، لیکن حیران یہ ہوں کہ دوں تو کس کس کا پرسہ دوں۔ عزاداران امام مظلوم، قابل تعریف ہیں وہ آنکھیں جو ان مصیبتوں پر روئیں جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا، قابل تعریف ہیں وہ ہاتھ اور سینے جو حسین کا نام لے کر حسین کا ماتم کرتی ہیں، اس لیے کہ آل رسول کے تعزیانے لگانے والے سب تھے، حسین کے نام پر کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ اسی طرح ہم نے ہر دور میں عزائے فرش امام مظلوم بچھائی ہے، کوئی زمانہ بھی ہو، کسی بھی ظالم کا دور ہو، اللہ کی قسم اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھو، ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے قصر شاہی کی بنیادوں میں سلا دیے ہیں، مگر کبھی حسین کا ذکر ہم نے ختم نہیں کیا، ہمارے خون سے گارے بنائے گئے ہیں، مگر کبھی ہم نے حسین کے ماتم سے سبکدوشی حاصل نہیں کی، ہم زندہ آگوں میں جلائے گئے ہیں، مگر کبھی حسین کے غم کو ہم نے کسی دور میں بھی فراموش نہ کیا۔ آج تو تم خدا رکھے آزاد ہو، آج تو تمہارے رونے پہ پابندی نہیں، آج تو حسین کے ذکر کرنے سے تمہارے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، آج تمہاری گودیوں میں تمہارے بچوں کا گرم خون نہیں بہایا جاتا۔ ارے ذرا ان بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھو جو صرف حسین کے غم منانے کے لیے کون کون سی قربانیاں دی تھی، جہاں ایک ایک دن میں 70 ہزار سادات قتل کیے گئے، جہاں سادات کے سروں سے میناریں بنائی گئی، جہاں محلہ اے بغداد کے محلے یاد رکھنا کہ تم نے 70,000 سادات کو ایک دن میں قتل کرایا ہے، جہاں سادات کے سروں کی نمائش ہوتی تھی صرف اس لیے کہ یہ آل رسول کا نام کیوں لیتے ہیں، ہم اسی نسل سے تو ہیں، انہی کی یادگار ہیں، ہم نے ذکر اہل بیت کو کبھی نہ چھوڑا۔ حکومت بنی عباس نے ہم پر ٹیکس لگایا کہ جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے وہ ٹیکس ادا کرے، ہم حکومت میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، نہ زراعت تھی نہ تجارت تھی، ایک بھوکی قوم جو مشکل سے 2 لقمے کھا کے جی رہی ہو، اس کے لیے جب ٹیکس کا حکم لگا، اللہ اللہ سلام ہو تمہاری مقدس روحوں پر، اے حسینی کارواں، تم سال سال بھر تک بھوکے رہتے تھے اور تھوڑا تھوڑا بچاتے تھے تاکہ جب حسین کے روزے کی زیارت کریں تو ٹیکس ادا کر کے چلے جائیں اور حسین کی قبر سے لپٹ جاتے تھے۔ جب ٹیکس لگانے سے بھی یہ قوم نہ رکی تو ظالم حجاج نے حکم یہ دیا کہ ان کا ایک ہاتھ قطع کر دیا جائے تب حسین کے روزے پر جائیں۔ ایک جوان آگے بڑھا، حسین خوبرو، سپاہیوں نے کہا اپنی جوانی پر رحم کھا چلا جا، اس نے کہا حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کیا تجھ کو حاکم کا حکم نہیں معلوم کہ یہاں ہاتھ کٹتے ہیں حسین کی قبر پر ہاتھ لگانے کے جرم میں؟ کہا میرا ہاتھ حاضر ہے مگر حسین کی قبر کی زیارت کروں گا۔ ہاتھ کٹ گیا مگر عباس کا دامن نہ چھوڑا۔ اگلا سال پھر آیا،
کٹا ہوا ہاتھ سپاہیوں نے پہچان لیا. جا چلا جا، جا چلا جا، اپنی جوانی پر رحم کہا ایک ہاتھ اور باقی ہے، اسے بھی کاٹ لو، مگر عباس کی قبر پر سلام کرنے جانے دو. دونوں ہاتھ کٹ گئے. تیسرا سال پھر آیا، پھر پہچان لیا ارے تیرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، جا چلا جا. کہا 2 پیر اور باقی ہیں، یہ پیر کاٹ لو مگر حسین کی قبر کی زیارت کرنے دو. چوتھا سال آیا، اب آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے. سپاہیوں نے کہا جا چلا جا. کہا یہ پیر اور ہے، اسے اور کاٹ لو اور مجھے حسین کی قبر کے آگے ڈال دو. جب یہ جوش دیکھا کہ حسینی کارواں ہاتھ دے رہا ہے، پیر دے رہا ہے، مگر قبر حسین کی زیارت سے باز نہیں آتا، تو جلاد نے حکم لگا دیا کہ جب 2 زیارت کرنے جائے، ایک کو قتل کر دو، ایک کو زیارت کرنے بھیج دو. اے دوستو، اس مصیبت کا سننا بھی آسان ہے، اس مصیبت کا پڑھنا بھی آسان ہے، مگر کتنا مشکل ہوگا، وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ ایک قافلہ آیا ہے، کربلا کی سرحد پر سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ایک جا رہا ہے، ایک قتل ہو رہا ہے. بھائی چلا گیا، بھائی رہ گیا، باپ چلا گیا، بیٹا رہ گیا. کس قدر مشکل منزل ہوگی. ایک قافلہ یہی رہ گیا، ایک قافلہ آگے چلا گیا. جانے والے مڑ مڑ کے ان کو دیکھتے جاتے ہیں جن کے خون و شہادت نے ان کو کربلا کی طرف بھیجا ہے. اور جب آدھا قافلہ قتل ہو گیا، شام ہو گئی، تو ایک مومنہ اپنی گود میں ایک نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے، دودھ پیتے بچے کو لیے ہوئے آگے بڑھی. کہا میں بیوہ ہوں، بیوگی کا داغ اٹھا کے آئی ہوں، یہ یتیم ہے، مجھے حسین کی قبر پر جانے دو. ارے ذرا دل کو تسکین ہو جائے گی، ذرا بیواؤں کی یاد آ جائے گی، رنڈاپا کیسا ہوتا ہے کربلا والوں کو بیان کر کے سنا تو سکوں گی. مگر حاکم نے حکم دیا تجھ کو نہیں معلوم کہ یہاں ایک بچہ ذبح ہو جاتا ہے، ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے، دوسرے کو اجازت مل جاتی ہے. اب یہ سننا تھا. یہ مومنہ پریشان ہے، تاریخ اس کا نام ناصرہ کہتی ہے. پریشان ہے کہ کبھی بچے کو دیکھتی ہے، کبھی خود کو دیکھتی ہے. میرے لال تو اس قابل ہوتا کہ گھٹنیوں چل کے چلا جاتا تو علی اصغر کی قبر تک تجھ کو بھیج دیتی، مگر میرے لال تو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا. میرے مرال ماں کو بھیج دے، ماں تیری طرف سے زیارت کر لے گی. بس یہ سننا تھا. جی بھائی پوچھتے بتا کیا تو نے پسند کیا، خود قربان ہوگی یا بیٹے کو قربان کرے گی. ایک مرتبہ ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، اے رباب، اے رباب مجھے طاقت دے دے. ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، ماں کی گود میں بچے کی گردن کٹتی رہی. ارے بچے کا گرم گرم خون ماں کی آغوش میں آتا رہا. اے مولا مجھے مدد کرو، اے میرے مولا مجھے ہمت دو. بیٹے کی گردن جدا ہو گئی. ناصرہ نے لاش کو وہی رکھا، آگے دوڑتی ہوئی چلی. میرے مولا تمہاری کنیز آ رہی ہے. اے عباس، ارے تمہاری لونڈی تمہیں سلام کرنے کے لیے آ رہی ہے. مولا کی قبر پر گئی، جی بھر کے ماتم کیا، حسین کا گریہ کیا، حسین کی عزاداری جی بھر کے کی. اور جب گھر کو چلی تو سب سے آخر میں اس کے روزے پہ پہنچی جس کا نام آج بھی باب المراد ہے. عباس میں جا رہی ہوں، خدا حافظ میرے عباس، مگر یاد رکھنا عباس جب گھر سے چلی تھی تو گود بھری ہوئی تھی، اور اب گھر جا رہی ہوں تو گود خالی. ہم نے تو سنا ہے حسین کے ظاہروں کی مدد عباس کے ذمہ. عباس یہ میری خالی گود گواہ ہے کہ میرا لال مارا گیا. یہ کہہ کہ ناصرہ چلی، دفتن ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، آواز دی ناصرہ فرات کے کنارے ایک بی بی تجھے بلا رہی ہے، فرات کے کنارے بی بی تجھے بلا رہی ہے. ناصرہ آگے بڑھی، فرات کے کنارے پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک بی بی سر سے لے کے پیر تک سیاہ چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے. یہ مومن آگے بڑھی، کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا ناصرہ تیری ایک امانت میرے پاس ہے. اب جو ایک مرتبہ ردا ہٹائی، ناصرہ کا بیٹا کھیل رہا ہے. ماں پہچان گئی، دوڑی آگے بڑھی، بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور ایک مرتبہ پیار کر رہی تھی، بھول گئی کہ کون ہے سامنے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھتی ہے بی بی کون ہو؟ کہا جس کے ماتم میں یہاں تک آئی ہے اسی حسین کی ماں.
ارے میں کیسے گوارا کروں کہ میرے حسین کی کوئی کنیز خالی ہاتھ چلی جائے؟ اے بی بی، ارے یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی مومنہ خالی گود ہو۔ اے سیدہ، دل پہ کیا گزری ہوگی جب رباب کی گود خالی ہو گئی۔ عزاداران باب مظلوم، میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب کسی مومنہ کا کوئی دودھ پیتا بچہ مر جاتا ہے تو وہ بچہ حوریں لے جاتی ہے جناب سیدہ کی خدمت میں۔ اے بنت رسول، ایک مومنہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اے دوستو، جب یہ روایت ہے کہ ہر بچہ جناب سیدہ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، تو وہ وقت بھی تو آیا ہوگا جب حوروں نے 6 مہینے کا بچہ، اے بنت رسول، ارے یہ کوئی غیر نہیں، تمہارے حسین کا بیٹا اصغر ہے، جسے صرف اس جرم میں مارا گیا کہ اس نے پانی کیوں مانگا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ حسین کی وہ مصیبت ہے کہ جس نے پتھروں کو رلا دیا ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس غم میں شریک ہے۔ کوئی بھی دنیا کا درد مند انسان ایسا نظر نہیں آتا جس نے حسین کے غم میں 2 آنسو نہ بہائے ہوں۔ میری زندگی زیادہ تر کلکتے میں گزری ہے۔ ایک واقعہ جب میں روز عاشور دیکھتا تھا تو دل قابو میں نہیں رہتا۔ جس وقت حسینی کارواں ماتم کرتا ہوا کربلا کی طرف بڑھتا، 7 میل کا طویل راستہ، چاروں طرف ہزاروں لاکھوں انسان سوگوار، غم زدہ، ہندو بنگالی، آنکھوں میں آنسو ہیں، احترام ہے۔ ہم نے بہت موقعوں پر دیکھا کہ جس وقت بنگالی اپنے مذہبی تہواروں میں دیوانے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی قسم اگر کبھی ان کے درگا پوجا کا تہوار محرم میں پڑا ہے، میں گواہ ہوں اور سینکڑوں گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہبی تہواروں میں باجے نہیں بجائے، صرف اس لیے کہ حسین کا غم ہے۔ آج کے دن کوئی غم خوشی نہ منائے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج بھی وہ ہندو بنگالی عورتیں حسین کے اس جلوس کے سہارے کھڑی ہوئی چلتی ہیں، ہاتھوں میں ان کے دودھ کے پیالے ہیں۔ ابو الفضل عباس کا علم گزر گیا، یہ عورتیں دودھ لیے ہوئے ہیں۔ حسین کا تابوت گزر گیا، یہ عورتیں دودھ لیے ہوئے ہیں۔ جلوس گزر گئے، ذوالجناح گزر گئے، عورتیں بسب احترام دودھ کے پیالے لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جھولا گزرا، جیسے ہی گہوارہ گزرا، اس گہوارے کے نیچے سڑک پر دودھ بہانا شروع کیا۔ کہتی ہیں گہوارے کے لے جانے والوں، اس دودھ پہ سے گزرو۔ ہم نے پوچھا یہ تو توہین ہے رزق کی، کہا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، مگر ہم اتنا سنتے ہیں کہ کربلا کے تپتے ہوئے بن میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کے باپ نے پانی مانگا تھا۔ ہم کہتے ہیں اے کربلا کے پیاسے دیوتا، ہم کافر سہی، ہم ہندو سہی، مگر ہمارے بھی گودیوں میں بچے ہیں۔ ارے بڑا کہیں بچے کو دودھ سے محروم کیا جاتا ہے۔ ارے ہم کربلا میں ہوتے تو علی اصغر کے لیے دودھ لے جاتے۔ اے حسین، ارے تیرے غم نے تو کافروں کے دلوں کو برما دیا۔ ارے وہ کیسے ظالم تھے جو تیرے ہاتھ پر 6 مہینے کے اصغر کو دیکھ رہے تھے، اور مولا نے عجیب و غریب جملہ کہا۔ یہ نہیں کہا اے مسلمانوں میرے بچے کو پانی پلا دو، یہ نہیں کہا کہ اے قرآن والو میرے بچے کو پانی پلا دو، یہ نہیں کہا کہ اے نبی کے ماننے والو، اے کعبے کے سمجھنے والو، اے کلمے کے پڑھنے والو میرے بچے کو پانی دے دو۔ ایک جملہ کہا مولا نے، اے اولاد والو میرے بچے کو پانی پلا دو۔ ارے چاہے تم کسی مذہب کو مانو یا نہ مانو، مگر تمہارے گھر میں اولاد تو ہوگی، ارے تمہاری گودیوں میں بچے تو ہوں گے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ اہل بیت نے پوری تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ سوال کیا، جنہوں نے دنیا کے سوال پورے کیے، جن کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، آج وہ غیرت مند امام
کبھی زبان کھولنا چاہتا کہ مانگوں یا نہ مانگوں، اور جملہ کہا، اے مسلمانوں، اے اولاد والوں، میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں دوستو، رمضان گزر گیا، آپ نے روزے رکھے ہوں گے، ہم نے سنا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، کہ روزے دار کے سامنے کوئی کھاتا نہیں ہے، روزے دار کے سامنے کوئی رزق نہیں رکھتا کہ کہیں رزق کو دیکھ کے روزے دار کو تکلیف نہ ہو۔ اے دوستو ذرا سوچو، حسین وہ چیز مانگ رہے ہیں جو چیز دریا کی شکل میں دور تک بہ رہی ہے۔ رزق نہیں مانگا، روٹی نہیں مانگی، اس فرات سے پانی مانگا جو اہل بیت کی ملکیت میں رسول نے دی تھی۔ مسلمانوں، اس فرات میں سے پانی دے دو۔ اور جب کسی نے نہ دیا تو مولا ایک ایک لشکر کی طرف نظر ڈالتے ہیں، ایک ایک دستے کو دیکھتے ہیں، شاید یہ پانی دے دے، شاید یہ پانی دے دے، شاید یہ پانی دے دے۔ اور پھر ایک جملہ کہا کہ شاید تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، اے اصغر حجت خدا کے فرزند ہو، میرے لال اب ہم کچھ نہیں مانگیں گے، تم ہی مانگو۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ 6 مہینے کے بچے نے خشک ہونٹوں پر زبان ننھی سی پھرائی، یہ بتانے کے لیے پیاسا ہوں۔ اب لشکر بے تاب ہو گیا، ہتھیار پھینکنے لگے۔ اے ابن زیاد، ارے شمر کو بلاؤ، ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔ جب ہتھیار پھینکنے لگے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی، اے ہرملہ کیا دیکھ رہا ہے؟ شمر لعین آگے بڑھا، آواز دی، ہرملہ خاموش کیوں ہے؟ کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے ظالم نے کمان میں وہ زہر میں ڈوبا ہوا تیر نکالا جس کے لیے اہل عرب لکھتے تھے کہ لوہے کی چادر کو چاک کر کے یہ تیر لگ جاتا تھا۔ ارے ظالم نے حسین کی طرف تیر پھینکا، بچے کے گلے میں لگا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ کہ یہ تیر بچے کے گلے کے آر سے پار ہو گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تیر ایک کان میں سے چھپ کے دوسرے کان میں نکلا۔ یہ 2 روایتیں بس جیسے ایک مرتبہ باپ نے اپنے لخت جگر کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ارے گلے سے کس طرح تیر نکالا ہوگا مجھے نہیں معلوم، اتنا تو تاریخ نے بتایا کہ جس وقت امام حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، بچہ تڑپنے لگا، باپ نے تیر کو چھوڑ دیا، پھر حسین نے تیر نکالا، بچہ تڑپا، باپ نے چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہا ہے، اصغر اب باپ کے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں ہے۔ اے میرے لال اکبر کا جنازہ اٹھا چکا حسین، اب جیسے اصغر سمجھ گئے ہو، حسین نے بچے کے گلے سے تیر نکالا، بچے کا دم نکل گیا۔ اب علی اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر، ابھی یہی دفن کر دوں؟ ابھی آپ نے عمل دہرایا ہے، ابھی آپ نے وہ عمل دہرایا ہے کہ حسین مقتل سے چلے خیموں کی طرف، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور جب 7 مرتبہ مولا یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ دفن کروں یا جناب رباب کو اطلاع دوں، تاریخ کہتی ہے آخر میں مولا در خیمہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے، آواز دی، رباب، اے رباب اپنے بچے کو لے جا۔ اور تاریخ کے یہ جملے کہ رباب میں یہ جملہ سنا مگر خاموش ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، در خیمہ پر آئی، خیمے کا پردہ اٹھایا، علی اصغر مولا کے ہاتھوں پر قبا کا دامن، بچے پر۔ سکینہ سمجھ گئی بھیا کو پانی پلا لائے۔ بابا ہم بھی تو پیاسے تھے، اے بابا ہماری پیاس کا آپ نے خیال نہ کیا، اصغر کو پانی پلا لائے، ہم سے کیا آپ کو محبت نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ مولا نے قبا کا دامن پلٹ دیا، علی اصغر کی چھدی ہوئی گردن، سکینہ تڑپنے لگی، اے بابا میرے بھیا کو کس نے مارا؟ اجرکم علی اللہ
پھر حسین آئے مقتل میں. اب وہ عمل کیا، مولا نے ذوالفقار سے قبر کھودی، علی اصغر کے لاشے کو سینے سے لگائے رہے. ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب زینب قریب آ گئی تھی، بھیا علی اصغر کا جنازہ مجھے دے دو، تم قبر کھودو. اس طرح بھائی اور بہن نے مل کر یہ رباب کی امانت کو زمین کے صبر کیا. اب حسین تنہا ہے مقتل میں، اکیلے ہیں، نہ حبیب ہیں، نہ دوست و انصار ہیں، نہ جگر کے ٹکڑے ہیں، نہ گود کے کھلائے ہوئے ہیں. حسین اب تنہا ہے، آخری وقت ہے. ایک مرتبہ امام در خیمہ پہ آئے، ایک بی بی کو آواز دی، اے آل رسول میرا آخری سلام قبول ہو. ایک بی بی کو بلایا، رقیہ آؤ آخری ملاقات کر لو. ایک بی بی کو آواز دیتے، ام کلثوم میرا آخری سلام. اے رباب، اے ام لیلہ، حسین کا آخری سلام قبول ہو. ایک سے جدا ہو گئے، اور جب سب کو آواز دے لی تو ایک مرتبہ جملہ کہا، میرے ماں کی کنیز فضا، تو نے تو مجھے گودیوں میں کھلایا ہے. آج میں اپنی ماں ہوتی تو اس سے بھی الوداع مانگتا. آج ماں کی جگہ حسین فضا کو آواز دے رہے ہیں، فضا اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لے. زینب سامنے کھڑی ہوئی ہیں، زینب آنکھیں اٹھائے ہوئے اپنے حسین کو دیکھ رہی ہیں، مگر مولا کی ہمت نہیں جو زینب کو دیکھ سکیں. سب سے الوداع، سب سے جدا ہو گئے، سب سے اجازت لے لی. اب کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ حسین ہے اور زینب ہے. زینب اب آخری وقت قریب آ گیا ہے، بہن وصیت سن لو، گھر بھر سے ہوشیار رہنا. زینب سر ہلاتی جاتی ہیں، میرے مولا، میرے حسین، میرے ماں جائے وصیت بیان کرو. زینب سن رہی ہے. اے زینب تیرے دل کی عظمتوں پہ قربان ہو جائے. اے زینب جہاں نبوتیں کانپ گئیں وہاں تو نے ثبات قدم دکھایا ہے. اب زینب کی آنکھوں میں نہ آنسو ہے نہ گریہ ازاری ہے. ہاں حسین بیان کرو. زینب گھر بھر تیرے حوالے، یہ بچے تیرے حوالے، یہ رانڈے تیرے حوالے، یتیموں کا خیال رکھنا، بیمار کربلا کا خیال رکھنا. سب کی وصیت کرتے چلی جا رہی ہیں. زینب ایک کی وصیت سن رہی ہے. ہاں میرے ماں جائے عمل کروں گی. اور جب ساری وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ حسین نے عجب فقرہ کہا، اے زینب، اے زینب، اب ایک آخری وصیت رہ گئی ہے. کہا ماں جائے بیان کرو. کہا زینب تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو تم ہمارے نزدیک ہوتی تھی. زینب ہم جب نماز پڑھتے تھے تو ہمارے تکبیر کی آوازیں تم سنتی تھی. ہاں بھیا تمہاری تکبیر کی آوازیں رات بھر میں زینب سنتی تھی. زینب آج کی رات آئے گی تم تنہا نماز شب پڑھو گی. زینب اب تمہارے کانوں میں ہماری آواز نہیں سنائی دے گی. زینب جب نماز شب پڑھو تو اپنے حسین کو بھول نہ جانا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اے حسین، اے حسین، اس جملے کے بعد میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اے میرے حسین، تو علم غیب کا مالک ہے. تجھ کو معلوم ہے کہ چاہے زینب پر قیامت گزر جائے مگر زینب کی نماز شب بھی قضا نہ ہو سکے گی. اب دوستوں میں پریشان ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حالت قیام میں ہمارے ہاتھ ایسے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں پہ ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ زمین پہ ٹیک لیتے ہیں، تب سجدہ ہوتا ہے. اے میرے امام، جب آپ نے کہا ہے کہ زینب کی نماز قضا نہ ہوگی تو اب میں پریشان ہوں کہ زینب نے نماز پڑھی ہوگی تو کیسے پڑھی ہوگی. ارے جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں اس نے سجدہ کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا. سبحان ربی العالی و بحمدہ. بس کربلا میں دو ہی مصیبتیں رلاتی ہیں، ایک عباس کا گرنا، اس لیے جو گھوڑے سے گرتا ہے اس کے ہاتھ زمین پہ ٹک جاتے ہیں، مگر ہائے عباس جب گھوڑے سے گرے ہوں گے تو جس کے ہاتھ نہ ہوں گے وہ زمین پر تھما کیسے ہوگا. اور جب زینب نے سجدہ کیا ہوگا تو سجدہ ہوا کیسے ہوگا. حسین ایک سے جدا ہو گئے، بس آخری منزل ہے میری. ایک سے جدا ہو گئے، گھوڑے پہ بیٹھے، لجام فرس کو کھینچا، ایڑ لگائی، گھوڑے نے قدم اٹھایا تھا جو روک لیا.
शफीक इमाम, कायनात का इमाम, एक मर्तबा घोड़े की कमर को थपथपाते हैं, हाँ मुझे मालूम है तू भी मेरी तरह प्यासा है, मुझे मालूम है कि तू भी थका हुआ है, मगर रस्ते वफादार मेरे नाना की यादगार, बस वहाँ मुझे ले जा जहाँ मेरी कत्लगाह है। उसके बाद हुसैन तेरे ऊपर जिम्मेदारी खत्म, हुसैन की जिम्मेदारी तमाम, फिर कोई खिदमत तुझसे नहीं लूँगा, वहाँ पहुँचा दे जहाँ मेरी माँ बालों को खोले हुए मेरी कत्लगाह साफ कर रही है। एक मर्तबा जुलझना ने सर उठा के पैरों की तरफ इशारा किया, पैरों की तरफ इशारा किया। अब जो मौला ने देखा तो क्या देखते हैं, सीने पे सोने वाली सकीना घोड़ों की सीमों से लिपटी हुई। मेरे बाबा को न ले जाना, जो मक्तल गया वो वापिस नहीं आया, अरे मेरे चाचा गए वापिस नहीं आए। मौला उतरे, सकीना को सीने से लगाया, जाने पिदर मेहमान को रुखसत कर दो बेटी, मुसाफिर की मंजिल नजदीक आ गई है, तो मुसाफिर को अलविदा कह दिया था बेटी। कहा बाबा, ए बाबा आप जा रहे हैं? कहाँ बेटी हम जा रहे हैं। ऐसा कीजिए बाबा हमें मदीना पहुंचा दीजिए। मौला ने सर झुका लिया, बाप को चुप देखा। इमामत की बेटी ये समझ गई कि बाबा चाहकर मदीना नहीं पहुंचा सकते, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। कहा बेटी बाप मजबूर है मेरी बेटी। बस अब सकीना चुप है, मायूस हो गई सकीना। एक मर्तबा मौला ने कहा बेटी बाप को इजाजत दे दो। ए दोस्तों, ए सोगवारो, सकीना बाप की क़बा का दामन थामे हुए, बाप की क़बा का दामन थामे हुए, बेटी हम जाएं। सकीना बाप को देख रही है, मौला पीछे हटते जाते हैं। सकीना के हाथ में दामन छूटता जाता है, और जब दामन छूट गया सकीना बैठ गई। बाबा खुदा हाफिज जाओ। कहा सकीना एक वसीयत सुनोगी? कहा बाबा बताइए। कहा सकीना हम जाते हैं। ए बेटी अब यतीमों की तरह जिंदा रहना। सकीना पूछती है बाबा यतीम किसको कहते हैं? कहा बेटी जब रुखसारों पे तमाचे लगने लगे, जब कानों की बालियां उतर जाए, जब गले में रसन बन जाए, समझ लेना यतीम हो गई। सकीना दर खेमा में चली जाओ, खेमे में चली जाओ। सकीना आ गई। ए बाबा आओगे? क्या बाबा पलट के आओगे? कहा बेटी शायद हम पलट के आए। कहा बाबा मैं इंतजार करूंगी। एक मर्तबा सकीना बैठ गई उस मुसल्ले पे जहां हुसैन नमाज पढ़ते थे। ए फूफी मेरे बाबा आएंगे, मेरे बाबा पलट के आएंगे। कुछ देर गुजरी, एक मर्तबा सकीना ने देखा कि जमीन करबला हिल रही है, सियाम-दियां चल रही है। थोड़ी देर न गुजरी थी तो सकीना के कानों में हुसैन के जुलझना की आवाज आई। सकीना खड़ी हो गई, ए फूफी मेरा बाप आ गया। सकीना दौड़ी, एक मर्तबा पर्दा हटाया, क्या देखती है कि बागें कटी हुई, जीन ढली हुई, अरे तमाम घोड़ा खून में नहाया हुआ। सकीना सुमो से लिपट गई, अरे मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा। औरतों ने चारों तरफ से हल्का किया, वाह हुसैना, वाह हुसैना। अरे ज्यादा देर न गुजरी थी तो ज़ैनब के कानों में आवाज आई कि करबला के शहीदों के लाशें अब पामाल होंगे। अरे सारी लाशें हट गई। अब ज़ैनब एक बुलंदी पे खड़ी हो गई, इसलिए कि अकबर का जनाजा हटा लिया और मोहम्मद के जनाजे दूर हैं। हबीब के लाशों को पामाल न होने दिया। जौनो सईद की मैयत महफूज, करबला में बस एक लाशा जिसका कोई उठाने वाला न था।
600 گھوڑے سوار، نال بندیاں ہو چکی، ایک مرتبہ گھوڑے چلے، حسین کا لاشا سامنے، صاحب زینب چیخی یبنا سعد، ارے تو دیکھتا ہے کہ یہ نبی زادہ، ارے گھوڑوں نے لاشے کو پامال کر دیا، زینب چکرا کے گری، واہ حسینہ واہ حسین،